سب سے ادنا درجہ کے جنتی کی بادشاہت کتنی عظیم ہوگی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بیان فرماتے ہیں، موسیٰ علیہ السلام نے اپنے رب سے سوال کیا کہ سب سے ادنا درجہ کا جنتی کون ہوگا؟ فرمایا، وہ آدمی کہ اہل جنت کے جنت میں داخل ہونے کے بعد اسے لایا جائے گا اور اسے کہا جائے گا کہ جاؤ جنت میں داخل ہو جاؤ۔ وہ کہے گا، اے میرے رب، لوگ اپنی جگہ سنبھال چکے اور تمام سیٹیں بک ہو چکی، اب یہ کیسے ممکن ہے؟ اس کو کہا جائے گا، کیا تو اس پر راضی ہے کہ تجھے دنیا کی بادشاہت جیسی ایک اور بادشاہت مل جائے؟ وہ کہے گا، اے میرے رب، میں راضی ہوں۔ اللہ فرمائیں گے، تیرے لیے دنیا کی ایک بادشاہت اور اتنی ہی اور اتنی ہی اور اتنی ہی اور اس جیسی ایک اور جب پانچویں دفعہ اللہ فرمائیں گے کہ اس جیسی ایک اور، تو وہ کہے گا، اے رب، میں راضی ہو گیا۔ تو اللہ فرمائیں گے، تیرے لیے دنیا کی یہ 5 بادشاہتیں اور اس کا 10 گنا مزید، اور تیرے لیے وہ سب کچھ جو تیرا دل چاہے گا اور جس سے تیری آنکھ لطف اندوز ہوگی۔ وہ کہے گا، اے میرے رب، میں راضی ہو گیا۔ پھر موسیٰ علیہ السلام نے پوچھا، اے میرے رب، سب سے برتر درجہ کا جنتی کون ہوگا؟ اللہ نے فرمایا، یہ وہ لوگ ہیں جن کو میں نے خود چنا اور ان کے شرف و عظمت کی میں نے اپنے ہاتھ سے آب یاری کی اور اس پر مہر تصدیق ثبت کر دی۔ جو کچھ ان کے لیے تیار ہے وہ آج تک کسی آنکھ نے دیکھا نہیں، کوئی کان اس سے سامع نواز نہیں ہوا اور نہ کوئی دل اس کا تصور تک کر سکتا ہے۔ اس کا مصداق اللہ پر کا یہ فرمان ہے، پھر آنکھوں کی ٹھنڈک کا جو سامان ہم نے ان کے لیے تیار کر رکھا ہے، کسی ذی نفس کو اس کی خبر نہیں ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرمایا، سب سے کم درجہ کا جنتی وہ ہوگا کہ اللہ تعالیٰ اس کا چہرہ جہنم سے پھیر کر جنت کی طرف کر دے گا اور اس کو ایک سایہ دار درخت دکھائے گا۔ اسے دیکھ کر وہ آدمی کہے گا، اے میرے رب، مجھے اس درخت کے قریب کر دے تاکہ میں اس کے سائے تلے ہو جاؤں۔ اس کے بعد مکمل حدیث ہے جس میں اس شخص کے جنت میں داخل ہونے اور اس کی آرزو کا تذکرہ ہے۔ آخر میں یہ الفاظ ہیں، جب ان کی تمام آرزوئیں ختم ہو جائیں گی تو اللہ تعالیٰ فرمائیں گے، تجھے یہ سب کچھ اور اس کا 10 گنا مزید دیا جائے گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، پھر جب وہ اپنے گھر جنت میں داخل ہو جائے گا تو 2 موٹی موٹی آنکھوں والی حوریں بیویاں بن کر اس کے پاس آئیں گی اور کہیں گی، اللہ کا شکر ہے جس نے تجھے ہمارے لیے پیدا کیا اور ہمیں تمہارے لیے پیدا کیا۔ وہ شخص یہ سب کچھ دیکھ کر کہے گا، اللہ نے کسی کو اتنا زیادہ نہیں دیا جتنا مجھے دے دیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا بیان ہے کہ اللہ تعالیٰ ساری کائنات کو قیامت کے دن جمع کرے گا، 40 سال تک وہ یوں کھڑے رہیں گے، ان کی آنکھیں پتھرا جائیں گی، وہ فیصلے کے دن کا انتظار کر رہے ہوں گے۔ پھر اللہ تعالیٰ کی طرف سے حکم ہوگا، اپنے سروں کو اٹھاؤ۔ وہ اپنے سروں کو اوپر اٹھائیں گے اور اللہ تعالیٰ ان کے اعمال کے بقدر انہیں نور عطا فرمائے گا۔ بعض کا نور ایک بہت بڑے پہاڑ کی مانند ہوگا جو ان کے آگے آگے دوڑ رہا ہوگا، اور بعض کا نور اس سے ذرا کم ہوگا، اور بعض کا نور ان کے دائیں ہاتھ میں کھجور کے درخت کی مانند ہوگا، اور بعض کا اس سے بھی کم ہوگا، حتیٰ کہ سب سے آخری شخص کا نور اس کے پاؤں کے انگوٹھے پر جلوہ گر ہوگا، جو کبھی روشن ہوگا تو کبھی بجھ جائے گا۔ جب روشن ہوگا تو وہ شخص چلنے لگے گا اور اس کے بجھنے پر رک جائے گا۔ رب کریم اس کے سامنے ہوں گے، یہ شخص گرتا پڑتا آگ میں سے گزر جائے گا اور آگ کے اثرات اس کے جسم پر اس طرح باقی ہوں گے جس طرح شمشیر زدہ شخص کے جسم پر زخم کا نشان باقی رہ جاتا ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ کی طرف سے لوگوں کو آگ پر سے گزرنے کا حکم دیا جائے گا۔ لوگ اپنے نور کے حساب سے گزرنے لگیں گے، بعض پلکیں جھپکنے کی طرح گزر جائیں گے اور بعض بجلی کی طرح، بعض بادل کی طرح اور بعض رات کے وقت شیطان پر ٹوٹنے والے ستارے کی مانند، بعض ہوا کی طرح گزر جائیں گے اور بعض سر پٹ بھاگنے والے گھوڑے کی طرح اور بعض دوڑنے والے آدمی کی طرح گزریں گے۔ آخرکار وہ شخص جس کے پاؤں کے انگوٹھے پر نور جلوہ گر ہوگا، منہ اور پاؤں کے بل گرتا پڑتا گزرے گا، کبھی اس کا ہاتھ پھسلے گا اور کبھی پاؤں پھسلے گا، آگ اس کے پہلوؤں کو چھوئے گی، وہ اس طرح گرتا پڑتا اور آگ سے چمکی لڑائی
لڑائی لڑتے بالآخر جہنم سے نجات پا جائے گا، اور اس کے بعد جہنم کے کنارے کھڑا ہو کر کہے گا سب تعریفات اللہ کے لیے ہیں، اس نے جو کچھ مجھے دیا ہے کسی کو نہیں دیا، اس نے مجھے جہنم سے نجات دی۔ راوی کا بیان ہے کہ اس کے بعد اس شخص کو جنت کے دروازے کے قریب ایک حوض میں نہلایا جائے گا، اور وہ شخص دروازے کے بڑے جنت کی نعمتیں اپنے سامنے دیکھے گا تو آرزو کرے گا یا رب مجھے بھی جنت میں داخل کر دے۔ اللہ تعالیٰ جواب دیں گے میں نے تجھے جہنم سے بچا لیا ہے تو اب بھی جنت مانگتا ہے؟ تو وہ کہے گا یا رب میرے اور جہنم کے درمیان ایک پردہ حائل کر دے کہ جہنم کی آواز مجھے سنائی نہ دے۔ اس کی یہ آرزو پوری ہوگی۔ وہ جنت میں داخل ہونے کے بعد اپنے سامنے ایک محل دیکھے گا، اس کو یوں محسوس ہوگا جیسے خواب دیکھ رہا ہے۔ وہ آرزو کرے گا یا رب یہ محل مجھے عنایت فرما دے۔ اللہ کہے گا اگر میں تجھے یہ دے دوں تو پھر تو اور مانگے گا؟ وہ جواب دے گا نہیں تیری عظمت کی قسم، میں اس کے علاوہ کچھ نہیں مانگوں گا، اور اس سے بڑھ کر خوبصورت اور کوئی گھر نہیں ہوگا۔ اس کی یہ آرزو بھی پوری کر دی جائے گی اور وہ اس محل میں رہائش پذیر ہو جائے گا۔ پھر اس محل کے سامنے اسے ایک اور محل نظر آئے گا جو اس قدر خوبصورت ہوگا کہ اسے اپنا یہ محل اس کے مقابلے میں خواب معلوم ہوگا۔ اسے دیکھ کر یہ کہے گا یا رب مجھے یہ محل عنایت فرما دے۔ اللہ کہے گا یہ دے دوں تو پھر تو اور مانگے گا؟ وہ جواب دے گا نہیں تیری عظمت کی قسم، اس کے علاوہ کچھ نہیں مانگوں گا۔ اس سے بڑھ کر خوبصورت کوئی اور گھر کہاں ہو سکتا ہے؟ اس کی یہ خواہش بھی پوری ہوگی اور وہ اس محل میں سکونت اختیار کر لے گا۔ پھر اس کے سامنے ایک اور محل نمودار ہوگا جس کی خوبصورتی کے سامنے اسے اپنا یہ محل خواب معلوم ہوگا۔ اسے دیکھ کر یہ شخص اللہ سے اس کا تقاضا کرے گا۔ اللہ فرمائیں گے اگر تجھے یہ مل گیا تو پھر اور مانگے گا؟ بندہ کہے گا نہیں تیری عظمت کی قسم، اس کے بعد کچھ نہیں مانگوں گا۔ بھلا کوئی گھر اس سے بڑھ کر خوبصورت اور کہاں ہو سکتا ہے؟ اسے ایک گھر بھی مل جائے گا، وہ اس میں قیام پذیر ہونے کے بعد اب خاموش ہو جائے گا۔ اللہ پوچھیں گے کیا ہوا، اب مانگتا نہیں؟ کہے گا اللہ بہت کچھ مل گیا، اب مانگتے ہوئے شرم آتی ہے، میں نے تیری قسم اٹھائی تھی، اب مانگتے ہوئے حیا آتی ہے۔ اللہ تعالیٰ فرمائیں گے کیا تو راضی ہے کہ میں تجھے تخلیق سے لے کر فنا ہونے تک جتنی دنیا ہے اس کے برابر دے دوں اور پھر اس کا 10 گنا مزید دے دوں؟ وہ کہے گا اللہ تو مجھ سے مذاق کرتا ہے، حالانکہ تو رب العزت ہے۔ اللہ تعالیٰ اس کی یہ بات سن کر ہنس پڑے گا اور فرمائے گا نہیں یہ مذاق نہیں ہے، میں تجھے یہ سب کچھ دینے پر قادر ہوں، جو مانگنا ہے مانگ۔ تو وہ کہے گا اے اللہ مجھے بھی جنتی لوگوں میں شامل کر دے۔ اللہ اسے جنتیوں کے ساتھ شامل ہونے کی اجازت دے گا اور وہ شخص خوشی سے اچھلتا کودتا جنت میں داخل ہو جائے گا۔ جب جنتی لوگوں کے قریب پہنچے گا تو سامنے اسے خوبصورت ہیرے کا بنا ہوا ایک محل نظر آئے گا جسے دیکھ کر وہ اپنا سر سجدے میں رکھ دے گا۔ اسے کہا جائے گا کیا ہوا تجھے، سر اٹھاؤ۔ وہ کہے گا سامنے میرا پروردگار جلوہ افروز ہے۔ اسے بتایا جائے گا وہ تیری رہائش گاہ ہے۔ پھر ایک شخص اس کے سامنے آئے گا تو وہ جنتی اس کو رب سمجھ کر سجدہ کرنے کے لیے تیار ہو جائے گا۔ وہ کہے گا رک جائے، کیا کرتے ہیں؟ پھر وہ اسے بتائے گا میں تیرا خزانچی اور غلام ہوں، میرے ماتحت میرے جیسے 1000 خادم ہیں۔ پھر وہ اس کے ساتھ لے کر محل میں داخل ہو جائے گا اور وہ محل اندر سے خالی ایک بہت بڑے ہیرے کا بنا ہوگا جس کی چھتیں، دروازے، تالے اور چابیاں بھی ہیرے موتیوں کی ہوں گی۔ اس کے سامنے ایک اور سبز رنگ کا ہیرا ہوگا جس کا اندرونی حصہ سرخ ہوگا۔ اس کے 70 دروازے ہوں گے، سبحان اللہ۔ ہر دروازہ اندر سے سبز ہیرے جواہرات کے محل کی طرح کھلے گا اور ان جواہرات کے بنے ہوئے ان اندرونی کمروں میں سے ہر کمرے کا رنگ دوسرے سے مختلف ہوگا۔ ہر کمرے کے اندر مسہریاں بچھی ہوں گی اور خوبصورت بیویاں وہاں چشم برا ہوں گے۔ ان میں سے سب سے کم ترین انتہائی سیاہ سفید آنکھوں والی حور ہوگی، وہ 70 لباس زیب تن کیے ہوگی جن کے پیچھے سے اس کی پنڈلی کا گودا صاف نظر آ رہا ہوگا۔ اس حور کا جگر اس جنتی کے لیے آئینہ ہوگا اور اس جنتی کا جگر اس حور کے لیے آئینہ ہوگا۔ جب یہ جنتی ایک دفعہ اس سے رخ موڑے گا تو اس کی نظر میں اس حور کا حسن پہلے سے 70 گنا اور بڑھ جائے گا، اور جب یہ حور اس جنتی سے ایک دفعہ رخ موڑے گی تو اس جنتی کا حسن حور کی نظر میں 70 گنا اور بڑھ جائے گا۔ اللہ اکبر۔ جنتی اس حور کو مخاطب کر کے کہے گا اللہ
اللہ کی قسم تم میری نظروں میں 70 گنا اور خوبصورت ہو گئی ہو۔ وہ جواب دے گی اللہ کی قسم تم میری نگاہ میں 70 درجہ اور خوبصورت ہو گئے ہو۔ پھر اس کو کہا جائے گا تیری بادشاہت 1 سال کی مسافت تک ہے جہاں تک تیری نگاہ کی رسائی ہے۔ راوی کا بیان ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے یہ سب کچھ سن کر حضرت کعب رضی اللہ تعالی عنہ کو مخاطب کر کے فرمایا اے کعب سنا ام عبد کے بیٹے عبداللہ بن مسعود نے ہمارے سامنے آخری درجہ کے جنتی کا یہ مقام بیان کیا ہے تو پھر سب سے اعلیٰ درجے کے جنتی کا مقام و مرتبہ کتنا بلند ہوگا۔ اللہ اکبر اللہ اکبر۔ تو انہوں نے کہا اے امیر المومنین اسے اللہ تعالیٰ ایسی عظیم نعمت فرمائے گا جو آج تک کسی آنکھ نے نہیں دیکھی نہ کسی کان نے ان کے متعلق سنا ہے۔ اللہ عز و جل نے ایک گھر بنایا، اس میں طرح طرح کے پھل مشروبات اور بیویاں غرض جو چاہا اس میں رکھ دیا اور پھر اسے بند کر دیا، اور دنیا کی کسی مخلوق نیز جبرائیل اور کسی فرشتے نے بھی اس گھر کو نہیں دیکھا۔ پھر کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے قرآن مجید کی یہ آیت پڑھی، ترجمہ ان کے اعمال کے بدلے آنکھوں کی ٹھنڈک کا یہ جو سامان اللہ نے ان کے لیے چھپا رکھا ہے کسی ذی نفس کو اس کی خبر نہیں۔ اللہ اکبر۔ اس کے علاوہ وہ اللہ نے جو باغ پیدا کیے اور انہیں نہایت زیب و زینت سے آراستہ کیا اور اپنی مخلوق میں سے جس کو چاہا وہ باغ دکھا دیے، پھر فرمایا جس کا نام علیین میں درج ہے اس کی رہائش گاہ وہ گھر ہے جس کو کسی نے دیکھا نہیں۔ علیین کا جنتی جب اپنے اس گھر سے اپنی بادشاہت کی سیاحت کے لیے نکلے گا تو اس کے چہرے کی روشنی جنت کے ہر خیمے میں پہنچے گی اور سارے جنتی اس کی خوشبو سے شاداں و فراں ہو جائیں گے اور کہیں گے کس قدر پیاری خوشبو ہے یہ علیین کے اس جنتی کی خوشبو ہے جو اپنی بادشاہت میں سیاحت کے لیے نکلا ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جنت کا یہ تذکرہ سن کر بے اختیار بول اٹھے، کعب یہ دل اپنی جگہ چھوڑ رہے ہو اس کو قابو کیجیے۔ تو کعب نے فرمایا اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، روز قیامت جہنم جب سانس لے گی تو تمام انبیاء رسول اور فرشتے اپنے گھٹنوں کے بل گر پڑیں گے، حتیٰ کہ اللہ کے خلیل ابراہیم علیہ السلام بھی رب نفسی نفسی کا یا رب مجھے بچا لے یا رب مجھے بچا لے کی صدا لگا رہے ہوں گے۔ اس دن اگر 70 انبیاء کے اعمال بھی تیرے اعمال میں شامل کر دیے گئے تو بھی تو یہی سمجھے گا کہ نجات نہیں ہوگی۔ اللہ اکبر۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سب سے کم درجہ کے جنتی کو جنت میں یہ مقام ملے گا کہ 1000 خادم اس کے آگے پیچھے ہوں گے اور ہر خادم کا کام ایک دوسرے سے مختلف ہوگا۔ اس کے بعد آپ نے قرآن کی ایک آیت پڑھی جس کا ترجمہ یہ ہے، جب انہیں دیکھو تو سمجھو کہ موتی ہیں اور بکھیر دیے گئے ہیں۔